اندر کی غلاظت نکلے، ان کے اندر کی نجاست کو باہر نکال اور ان کے دلوں کی صفائی کر کے ربا پھر اس کے بعد میں کیا کروں؟ اللہ صحیح فرماتے پیغمبر اس کے بعد تو نے یہ کام کرنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ آیتیں پڑھ کے سنا، پھر اس کے بعد کیا کر؟ وَيُزَكِّيهِمْ ان کے اندر کو کیا کر؟ پاک کر، ان کے اندر کو پاک کر۔ کیوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حالات کیا تھے؟ حالات کیا تھے؟ جہالت کا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا داماد بننے کے لیے تیار ہو، کوئی آدمی ہمارا داماد بنے گا؟ بیٹی گھر میں پیدا ہوتی، ماتھے کے تیور چڑھا لیتا اور اس کا چہرہ جو ہے کالا سیاہ پڑ جاتا۔ کیوں؟ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لہذا یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، ساری زندگی کما کر بیٹیوں پہ خرچ کر دیں گے، بیٹا ہوگا فائدہ دے گا۔ تو فرمایا پیغمبر اس جہالت کے دور میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تو نے؟ یتلو علیہم آیتیں پڑھ گئی ہے، دوسرا کام جو ہے وہ یزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، ان کی پاکی کرنی ہے۔ یہ جہالت والے کام ان کے اندر سے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی اور عناد کسی کے ساتھ تھی؟ مجھے تو معلوم نہیں، اگر کسی کو معلوم ہو تو بتا دیں۔ رسول اللہ کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی، صرف دشمنی اس بات پر پڑی کہ پیغمبر یہ جو مشن لے کر آئے ہو نا، اس مشن کو چھوڑ دیں۔ اور پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ جی پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ پیغمبر کا مشن لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب میری اور آپ کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ یہ لا الہ کیا بنا ہے، لیکن عرب والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لا الہ کیا ہے۔ میری اور آپ کی سمجھ کام نہیں کرتی، لاتوں کے بھوت باتوں سے، لاتوں کے بھوت باتوں سے جب لاتیں پڑتی ہیں نا پھر ہماری سمجھ آتی ہے۔ لاتوں جو ہے ڈنڈا پڑتا ہے نا پھر آدمی کی سمجھ کام کرتی ہے۔ پہلے جذبات میں ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، لیکن جب آگے سے کوئی ڈنڈا وغیرہ پڑتا ہے نا پھر سمجھ آ جاتی ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو زندہ محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے جہالت ہی جہالت تھی، لیکن رسول اللہ نے اس جہالت کے دور میں بھی یہی اعلان کیا کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس اعلان کی وجہ سے تو سارے لوگ قریب آئے رسول اللہ کے اور کہا کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ وفادار بھی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ نے اپنا اعلان اور منشور سنایا نا کہ لوگوں تمہیں بلانے کا مقصد تو میرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جب یہ منشور اور دستور رسول اللہ نے دیا ہے تو سب سے پہلے پتھر کس نے مارا؟ پھر سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ اپنے چاچا۔ چاچا جو ہے نا بھتیجے کا کتنا وفادار ہوتا ہے، اپنا چچا جو ہے وہ بھتیجے کا وفادار ہوتا ہے، لیکن وہ ذاتی دشمنی بھی نہیں کیا ہے کہ بھتیجے یہ جو منشور اور دستور ہے تمہارا اس کو چھوڑ دو، اس دستور اور منشور کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، اور دنیا کی بادشاہت مانگو وہ بھی دیں گے، تجارت دنیا کی سب سے امیر ترین زیادہ سے زیادہ تجارت مانگو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بنیاد پہ اس لا الہ کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ کیوں کہ ہمارے ان معبودان باطلہ کی جو ہے نا اس میں مخالفت ہے، ہمارے معبودان باطلہ کی اس میں کیا ہے؟ مخالفت ہے، اور ہم وجدنا علیہ آباءنا کے قائل ہیں۔ ہم کس کے قائل ہیں؟ وجدنا علیہ آباءنا کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کا دستور ہے، یہ میرے دادا کا قانون ہے، یہ میرے باپ دادا کا قانون ہے، لہذا ہم جان تو دے
اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، باپ دادا کے دستور کو تو چھوڑ دیں گے لیکن قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے. یہی مخالفت تھی رسول اللہ کہ باپ دادا کو غلط کہتا ہے. کیا جو ہمارے باپ دادا وڈیرے جتنے فوت ہوئے یہ سب غلط تھے؟ ایک تو جو ہے اس پوری علاقے کے اندر ایک ٹھیک آیا. رسول اللہ کو کہنے لگے کہ تو یہ ٹھیک ہے، باقی پہلے جو گزر چکے ہیں، جو ابھی آ رہے ہیں یا جو ابھی موجود ہیں، یہ سارے غلط ہیں، ایک تو ٹھیک آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تنے تنہا کھڑا ہوں لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اس پوری دنیا کے اندر میرا ہی دین غالب ہو کر رہے گا. اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے ان پہاڑوں کے اندر بھی رسول اللہ کا قرآن رسول اللہ کا قرآن. حالانکہ گاڑی کا راستہ بھی یہاں اتنا مشکل ترین ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں بھی قرآن پہنچا، یہاں بھی قرآن، یہاں بھی رسول اللہ کا فرمان پہنچا ہے. آخر پھر رسول اللہ کا دین سچا ہے اور رسول اللہ کی سنت سچی ہے. اس وجہ سے ہم یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے ساتھ غداری، رسول اللہ کے ساتھ غداری، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی کی جو ہے عبادت اور قانون وضع، عبادت وہ کریں گے جو رسول اللہ نے، عبادت وہ کریں گے جو رسول اللہ نے. ذرا کم بولتے ہیں، باہر کے لوگ زیادہ بول رہے ہیں، آپ جو علاقے والے لوگ ہیں نا وہ ذرا بیچارے تکلیف میں ہیں. کیوں؟ خیریت تو ہے، ختم کر دیں، چھٹی کر دیں. دیکھو لوگوں، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. کس کی؟ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ سچے تھے، سچے تھے نا؟ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ رسول اللہ سچے تھے. تو پھر عمل کون سے ہونا چاہیے؟ فرعون والا یا رسول اللہ والا؟ جی فرعون کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ کیوں ہوا؟ جی نبی کی مخالفت کی، رب نے غلط کیا. اور ہم کیا نبی کی سنت یا نبی کے کام کی مخالفت کریں گے تو ہم آسمانوں پہ اڑیں گے؟ جی ہم آسمانوں پہ اڑیں گے؟ نہیں، ہم آسمانوں پہ نہیں اڑیں گے. پھر اللہ جو ہے نا وہ کشمیر جیسا زلزلہ بھیجے گا، اللہ زمین میں ہمیں دسائے گا. اللہ ہمیں پھر کس میں دسائے گا؟ زمین میں دسا دے گا. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جب کوئی کام اپنے پیغمبر کی مخالفت کرتی ہے، رب اس کو روح زمین پہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. پہلی قوموں کی حالات کو دیکھو. حضرت نوح کی قوم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو رب ذوالجلال نے غرق کیا ہے. حضرت نوح کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 80 یا 82 آدمی حضرت نوح کے ساتھ. باقی پورا ملک جو ہے نوح کا مخالف ہے. لیکن رب نے کیا کیا ہے؟ کامیابی کس کو دی ہے؟ حضرت نوح کی ماننے والوں کو رب ذوالجلال نے کامیابی دی، نہ ماننے والوں کو رب نے غرق کیا. تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے پیارے پیغمبر جا دنیا کی ظلمت اور اندھیروں کے اندر جانا. میرے پیارے پیغمبر لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایک ماتھے کو ایک کے سامنے جھکانے کے بعد ہزاروں کے سامنے ماتھا جھکا جا رہا ہے، ہزاروں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، ہزاروں کے سامنے اپنے آہوزاری کو پیش کیا جا رہا ہے. جہاں میرے پیارے حبیب یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر میری آیتیں سناتا چلا جا. یا العالمین آیتیں تو پڑھ پڑھ کے سناتا چلا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد میرا کام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میرے پیارے پیغمبر وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا تیرا کام ہے، ہدایت دینا مجھے اللہ کا کام ہے. فرمایا بتانا کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے. دلوں کو پھیر کر تیرے قدموں میں بٹھا دینا مجھے اللہ کا کام ہے، مجھے اللہ کا کام ہے. عزیزان محترم، جو کام اللہ کرتا ہے ہم ساری زندگی لگے رہے وہ کام ہو نہیں سکتے. دنیا کی بڑی قومیں آئی ہیں،
بڑے مضبوط لوگ دنیا میں تشریف لائے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, بڑے بہادر قسم کے لوگ آئے, لیکن سب لوگوں کو آخر موت کا پیالہ پینا پڑا ہے. فرعون کی بادشاہت کو دیکھیے, نمرود کی بادشاہت کو دیکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی موجودہ حالات کا نمرود جو مشرف تھا اس کو دیکھ لیجیے. ہماری موجودگی میں جو نمرود تھا اس کے حشر دیکھیے, اور در بدر بیچارہ ٹوکرے کھاتا ہے, کہاں کہاں پھر رہا ہے. ہم پاکستان میں ہیں, ہم پاکستان میں ہیں, لیکن اللہ نے اس کو در بدر جو ہے ٹھوکرے کھلوا رہا ہے. آج دیکھ لیں. تو جو بندہ بھی رب کی مخالفت کرتا ہے, رب کے قانون کی مخالفت کرتا ہے, رب اسے برباد کرتا ہے, اور جو اس کی مان کر چلتا ہے رب اسے کامیابیاں عطا کرتا ہے. فرمایا جا میرے پیارے پیغمبر, تزکیہ کرنا تیرا کام ہے, بندوں کو تیرے قدموں میں بٹھا دینا مجھے اللہ کا کام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ سائیں یہ دو کام میں نے کر دیے ہیں, اب اس کے بعد میرا کیا کام ہے. اللہ پاک پیغمبر, اللہ کا پاک پیغمبر کو اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے پیارے حبیب, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. انہاں کے سکھا, انہاں قصے تے کہانیاں, قصے تے کہانیاں سکھا, انہاں خادے تے مائیے تے گانے سکھا, انہاں کے کارو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو میرے پیارے حبیب, ان کو میرا قرآن, میرا لایا ہوا, میرا بتلایا ہوا دستور سکھلا دے, تاکہ یہ قومیں آباد ہو جائیں, غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے, غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے سر اٹھا کر مجھے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. میرے اللہ, اللہ کی عبادت. سجدہ کس کے نام کا ہے؟ سجدہ کس کے نام کا ہے؟ اللہ کے نام کا ہے. اور ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی دیوار کے سامنے جب سجدہ کرے گا تو پھر جی اللہ خوش ہوگا, جی اللہ خوش ہوگا. کیوں؟ چنگا کام کرنے پہ, اپنے دھنل دیوار بنائی نے دوسری سامنے بٹ ٹکرا مارنے پہ. سبحان اللہ. ہاں جی, اور قبر آپ لوگ کھٹے ہو جاؤ نا, تھوڑے لاگے مزدور کھٹنے میں آپ کھٹنے ہو, قبر جی آپ کھٹنے ہو, میت غسل بھی آپ دے لو جو, جنازہ بھی کرتے تھے چاہ کے آپ پڑھنے لو, جنازہ مولوی صاحب پڑھانے بھی ہو تو آپ ہی پڑھانے لو جی, مولوی صاحب پڑھانے ٹھیک ہے, کام چل رہا ہے, مولوی صاحب تو کوئی کام کرانے ہوگی ٹھیک ہے. تو قبر دفنانے بھی آپ ہی ہو نا جی, مٹی نہیں ہوتے آپ پانے ہو. تو بعد ماشاء اللہ جو بعد جو بندہ بات جو آتے اپنے ہاتھ مٹی پا کے تو اسی کے سامنے سجدہ کرنا ڈال جو نے دیکھیے بھائی اعلان ہے جی, اعلان ہے, معبود ہے, حاجت روا ہے, رزق اتھو مل سی, اولاد اتھو مل سن. سبحان اللہ. عقل ہوگے نا, ایک مولوی صاحب نے آپ نے کوئی انسان نہیں, عقل نہ ہوئے تو جمع نہیں کو سے چیز, جمع عقل نہ ہوئے تو جمع نہیں کو سے چیز انسان ہو نہ کرے. عزیزان محترم, رب کا پیغمبر جو دنیا میں آیا فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, میرے پیارے حبیب پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ, میری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا چلا جا. اللہ سائیں یہ کام تو میں کر رہا ہوں نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو ذرا میری کتاب بھی سکھلاتا چلا جا, قرآن کی تعلیم دیتے چلا جا, تاکہ یہ لوگ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کو, غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینے کو چھوڑ کر ایک اللہ کی نظر و نیاز دینے لگ جائیں. صدقہ خیرات کس کے نام کا دینے لگ جائیں, کس کے نام کا دینے لگ جائیں. تو اللہ بیٹھے ہیں یا اسی بیٹھے ہیں, تو من میں کس بھی جائیں گے.